صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بات پہ جب توجہ دلائی، نماز فرض ہے، اس میں کوئی بھی اشکال نہیں ہے کہ چوری بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یاد رکھیے گا نماز نہ پڑھنا چوری سے بھی بڑا گناہ ہے، نو ڈاؤٹ دھوکہ دینا بڑا گناہ ہے، لیکن نماز نہ پڑھنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، سود کھانا کبیرہ گناہ ہے لیکن نماز نہ پڑھنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، بدمعاشی کرنا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن یاد رکھنا نماز نہ پڑھنا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جس نے جانتے بوجھتے نماز کو چھوڑا معاند ہے، کہتا ہے ضرورت ہی نہیں نماز کی، بغیر توبہ کے مر گیا۔ کتابیں بتاتی ہیں کہ 5 چیزیں ہوں گی، لا یغسل، اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، ولا یکفن، یہ کفن کا بھی مستحق نہیں ہے، ولا یصلی علیہ، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، ولا یدعا له بالمغفرہ، اس کی بخشش کی دعا نہیں کی جائے گی، ولا يدفن في مقابر المسلمین، اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفنایا نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے تو نماز کی پابندی کا حکم دیا، وہ مسلمان اسے نماز کی فکر نہ ہو، اس لیے سلف کہا کرتے تھے جو نماز کو پابندی سے نہیں پڑھتا فآیس منہ، اس کی خیر سے مایوس ہو جائیے، یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ آج کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں ابن سماع جو کہتے ہیں 40 سال گزر گئے کوئی نماز جماعت کے بغیر نہیں پڑھی، کہاں سے ڈھونڈے سعید بن مسیب کو جو کہتے ہیں 50 سال ہو گئے اذان بعد میں ہوتی میں پہلی صف میں پہلے بیٹھا ہوتا ہوں، کہاں سے سلیمان ابن مہران الاعمش ڈھونڈ کے لائیں جو کہتے ہیں لم تفوتنی التکبیرۃ الاولی منذ 70 سنہ، 70 سال ہو گئے میری کبھی تکبیر اولی فوت نہیں ہوئی۔